Beloved friends, ladies and gentlemen, عزیز دوستو، brothers and sisters خواتین و حضرات، in Christ, مسیح میں بھائی اور بہنوں، speaking یہ بھائی فرینک آپ سے بین الاقوامی مشن سینٹر کریفلڈ جرمنی سے مخاطب ہے۔ we are so grateful ہم اس موقع کے لیے شکر گزار ہیں to share کہ اس ٹی وی اسٹیشن کے وسیلہ آپ تک خدا کا کلام پہنچا رہے ہیں to as تاکہ خدا کے قیمتی کلام کو جتنوں تک ممکن ہو سکے پہنچایا جائے۔ with them the precious word of God. To me, میرے لیے heaven آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے مگر خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ means forever. اور جیسے پالوس رسول نے متعدد بار بیان کیا ہے، Number of times the word جس کلام کی was اس نے منادی کی the وہ word کسی آدمی کا کلام نہیں تھا but the word. بلکہ خدا کا کلام تھا، He emphasized it. اور اس نے غلطیوں کے پہلے باب میں اس پر زور بھی دیا، Chapter 1, where جہاں verse 6 to 9, پہلے باب کی he was 6 سے 9 آیت میں about وہ یسوع مسیح کی حقیقی خوشخبری کو بیان کر رہا ہے، making the اور very وہ ایک نہایت سنجیدہ بیان جاری کر رہا ہے that all who کہ وہ سب another gospel جو کوئی اور ہی خوشخبری سناتے ہیں وہ ملعون ہیں۔ they can speak about blessing, وہ برکات کے بارے بیان have charismatic جاری کر رہا ہے، things, they can heal the sick, وہ کرشماتی عبادات تو کر سکتے ہیں، وہ بیماروں کو شفا بھی دے سکتے ہیں، اور پھر وہ خدا کے کلام کے مطابق خداوند کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ have we not? کیا ہم نے بڑے بڑے کام نہیں کیے؟ And then اور خداوند ان کو غور سے دیکھے گا اور پھر کہے گا، and then میرے پاس سے چلے جاؤ آئے ریاکارو، your workers میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ knew you. This is یہ نہایت ہی سنجیدہ ہے۔ today آج کل ہر فرقہ انجیل کی منادی کرتا ہے، ہر کلیسیا، ہر کرشماتی شخصیت، personality, every ہر مبشر، سبھی اسی انجیل کی منادی کرتے ہیں۔ my لیکن میرا سوال یہ ہے، کون کلام سے پرکھا جا سکتا ہے؟ test. کس کی انجیل کی منادی 100% پالوس کی منادی سے میل کھاتی ہے؟ Percent in agreement with کس کی what بپتسمہ کی تعلیم رسولوں کے بپتسمہ سے 100% میل کھاتی ہے؟ whose baptismal service is in agreement 100% with 100% بپتسمہ سے جن کی رسولوں کی تعلیم سے میل کھاتی ہے۔ come back to the Bible ہم text لازمی بائبل کے نمونہ کی طرف واپس لوٹیں، of Paul writes اور پالوس رسول کرنتھیوں کو لکھتا ہے، foundation میں نے تمہاری بنیاد رکھی، and no کوئی اور بنیاد نہیں رکھی جا سکتی سوائے اس کے جو میں نے رکھی ہے، except the one اور وہ ہمارا خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح ہے۔ Jesus Christ our Lord and Savior. He is وہی the foundation, ہماری بنیاد ہے، the chief وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے، وہ الفا اور امیگا ہے، وہی اول اور آخر ہے، He is the Lamb. وہ خدا کا برہ ہے، وہ یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، He is son of وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ ابن آدم ہے، وہ ابن ابراہیم ہے، ابن داؤد ہے، وہ درمیانی ہے، He is advocate. وہ مشیر ہے، He is the Lamb of وہ خدا کا برہ ہے، He is all وہی سب کچھ ہے۔ in some part of the plan. نجات کے منصوبہ کے کچھ حصہ میں We see ہم اپنے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، Christ. But when it comes to the teaching, لیکن جب ہم استاد کی خدمت کی جانب آتے ہیں to the preaching اور یسوع مسیح کی اصل خوشخبری کی منادی کی طرف، Jesus Christ, then پھر the پالوس رسول بھی کرنتھیوں کو لکھتا ہے، to the Corinthians, the word, صلیب کا پیغام نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، power of God
unto salvation. The word of God connected کلوری کی صلیب پر ہمارے لیے جو کچھ بھی ہوا اس کا تعلق خدا کے کلام سے ہے. it's not enough یہ کافی نہیں ہے a cross کہ صلیب پہن لی جائے، to wear a crucifix. حتیٰ کہ مجسمہ والی صلیب پہن لے. The crucifix ویسے مجسمے والی صلیب 8ویں صدی میں بنی century before قبل ازیں crusade کہ پہلی صلیبی جنگ کے جو 7 صلیبی جنگوں کے ہونے سے پہلے، to kiss the اور سب لوگ مجسمہ والی صلیب کو چومتے تھے so-called Catholic religion اور فوجی جرنیل کو تسلیم کرتے تھے. were murdered. نام نہاد کیتھولک مذہب میں اگر انکار کرتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا تھا. We believe in اس لیے ہم مجسمہ والی صلیبیں یہاں تک کہ صلیب بھی نہیں پہنتے. ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو ہمارے لیے مصلوب ہوا تھا. اور ہم غلطیوں 2 باب کے مطابق ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ مصلوب ہو چکے ہیں. we can say اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پطرس رسول کے ساتھ اور پالوس رسول کے ساتھ بھی میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. lives in me. But coming back لیکن واپس غلطیوں پہلے باب میں آتے ہیں chapter 1 جہاں پر رسول زور دے کر کہتا ہے apostle emphasizes کہ یسوع مسیح کی صرف ایک ہی خوشخبری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خوشخبری نہیں ہے Jesus Christ connect جو معافی سے جڑی ہو، جو نجات سے جڑی ہو، صلح سے جڑی ہو، bringing us back. دوبارہ واپس ہمیں خدا کی طرف لے جائے. We preach the gospel, اگر ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں، what God did. ہم وہ شیئر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے لیے کیا کیا، into it a single اور ہم اپنے طور پر اس میں ایک بھی تفسیر نہیں ڈالتے. preach it the way it was preached. ہم اس کی ویسے ہی منادی کرتے ہیں جیسے کی گئی تھی. In Galatians 1 لیکن پھر غلطیوں پہلے باب کی 10ویں آیت میں this, for do I now رسول کچھ اس طرح لکھتا ہے، کیا میں آدمیوں کو خوش کروں یا خدا کو؟ or of God, or do I seek to please men? کیا میں آدمیوں کو خوش کروں؟ If I yet please men, اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. servant of Christ. Let's be honest. آئیے دیانتداری سے دیکھیں، Every denomination, ہر فرقے کے اندر pastor, ہر پادری اور مناد جماعت کو خوش رکھتا ہے. اسے اس فرقہ کی تعلیمات کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے. ان فرقوں کی تعلیم سے اگر وہ تجاوز کرتا ہے تو اس کی جواب طلبی ہوگی board of اور پھر شاید اس کا وقت وہاں پورا ہو جاتا ہے. denomination, he will be asked to report, and then his time might have come. In every ہر کلیسیا کے اندر criticism, یہ کوئی تنقید نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہر کلیسیا میں، Catholic کیتھولک کلیسیا، آرتھوڈاکس کلیسیا، لوتھرن کلیسیا، اپسکوپلین کلیسیا، in every church, اینگلیکن کلیسیا، ہر کلیسیا کے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں آپ کو ان کے اندر رہنا پڑتا ہے، ورنہ یہ اس طرح ہوگا جیسے اصلاح کے وقت میں ہوا تھا کہ کوئی شخص اٹھے گا that someone would اور ان چیزوں پر احتجاج کرے گا جو اس کلیسیا اور فرقے میں ہو رہی ہوں گی. are going on in that church and denomination. So friends, اس لیے دوستو یہ نہایت ہی سنجیدہ بات ہے. man of God مگر is مرد خدا کی تربیت کسی فرقہ کی سیمنری میں نہیں ہوتی. denomination. A man مرد خدا کی has a call of God. تربیت خدا کی بلاہٹ سے ہوتی ہے. Is further stating, جیسا کہ پالوس رسول مزید 11ویں آیت میں لکھتا ہے، I must make known آئے بھائیو میں تمہیں جتائے دیتا ہوں that the کہ gospel جو خوشخبری میں نے تمہیں سنائی by me is وہ کسی انسان کی سی نہیں ہے، not نہ کہ کسی آدمی کی، after a seminar experience. نہ ہی کسی سیمنری کے تجربے کی. The gospel I am preaching, I do
میں نے کسی کی پیروی نہیں کی. جس خوشخبری کی منادی میں کر رہا ہوں یہ اس الہی بلاہٹ کی وجہ سے کرتا ہوں. میں نے خداوند کو دیکھا ہے, میں نے اس نور کو دیکھا ہے, میں نے اس کی آواز سنی تھی اور اس نے مجھے بلایا کہ قوموں میں اس کے کلام کی منادی کروں. آپ 3 مرتبہ اعمال کی کتاب میں اس کی بلاہٹ کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. 9واں باب, 22واں باب اور 26واں باب. لیکن اگلی آیت کی طرف آتے ہوئے غلطیوں پہلے باب کی 12ویں آیت میں, کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ ہی مجھے سکھائی گئی بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا. اور میں اس پر آمین کہتا ہوں. اس مرد خدا نے گملیل کے قدموں میں بہت وقت گزارا تھا, اور بعض اوقات میں تعجب کرتا ہوں کہ رسول کیا محسوس کرتا ہوگا. ہمارے خداوند کی خدمت کے دوران وہ گملیل کے قدموں میں بیٹھا ہوتا تھا, اپنے استاد گملیل کو تکتے رہنا اور محض سنتے رہنا جو بھی گملیل کہتا تھا, اور خدا سے ملاقات کے وقت کو اس نے مس کر دیا تھا. یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کو مس کر رہا تھا, یسوع مسیح کی خدمت کو مس کر رہا تھا, اور وہاں اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا, گملیل کو دیکھ رہا تھا, اور اسے کہنا پڑا ہوگا, آئے میرے عثمانی خدا, اس شخص نے کتنی ہی مرتبہ یہ کہا ہوگا, یہ سوچا ہوگا, میں کتنا بے وقوف تھا, میں ایک شخص کے قدموں میں بیٹھ رہا تھا, لہٰذا اب اس کے ذاتی تجربہ سے پھر وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ جو خوشخبری میں نے تمہیں سنائی وہ انسان کی سی نہیں. میں نے کسی آدمی کے قدموں میں بیٹھ کر یسوع مسیح کی خوشخبری کے بارے نہیں سنا, میں نے خداوند کی آواز کو سنا ہے, میں نے اس کے نور کو دیکھا ہے. اور میں نیچے گر گیا اور خداوند نے مجھے بلایا, اور یسوع مسیح کا مکاشفہ اور اس کا اختیار اور خوشخبری بھی مجھے ملی جس کی میں نے منادی کرنی تھی. اور اب ہم دوبارہ تمام فرقوں کے ساتھ مماثلت کی طرف واپس لوٹتے ہیں. مہربانی سے عزیزو مجھے معاف کریں, مگر سمجھیں میں لازمی آپ کو یہ فرق دکھاؤں جو خدا کے بلائے ہوئے مرد میں ہوتا ہے, اور پالوس رسول اس کی بہترین مثال ہے. اور پھر لازمی آپ کو دکھاؤں کہ کیسے ہر کلیسیا, ہر فرقے کے اپنے عقیدے ہیں, اپنے نظریات ہیں, اپنے عقائد ہیں, مگر میں ان میں سے کسی ایک پر بھی یقین نہیں رکھتا. میں نکایا کے عقیدے کو نہیں مانتا, میں چالسیڈونین عقیدے کو نہیں مانتا, میں کسی بھی عقیدے کو نہیں مانتا. میں کیوں مانوں؟ میں کسی بشپ یا کارڈینل یا کسی استاد کے قدموں میں بیٹھ کر نہیں سیکھا. میں نے 1948 میں نجات حاصل کی. 1949 میں مجھے روح القدس کا بپتسمہ ملا. میں کبھی بائبل کالج میں نہیں گیا, کبھی سیمنری نہیں گیا, لیکن خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا تاکہ یسوع مسیح کی حقیقی خوشخبری کی منادی کروں. اور پھر بلا شبہ جب خداوند نے براہ راست بلند آواز سے مجھے بلایا, آپ شاید یقین نہ کریں, مگر روز عدالت کو میں بڑی خوشی سے آپ کا سامنا کروں گا. عزیز دوستو, شاید آپ نے اس منادی کی سنجیدگی کو محسوس کیا ہوگا. جس طرح خدا کا کلام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے, میں اسے معمولی نہیں لے سکتا. میں کوئی کرشماتی شخصیت نہیں ہوں. اگلے برس میں 80 سال کا ہو جاؤں گا, لیکن میں خدا کی بادشاہی میں بڑے لمبے عرصے سے ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ کیا کہتا ہوں. خاص طور پر
2 اپریل 1962 سے 1962, when جب میں بھائی فرینک in the city of کریفلڈ شہر کے اندر at Louison Street 160 لوئیزن اسٹریٹ میں 60, just before sunrise, سورج طلوع ہونے سے پہلے میں نے ایک آواز سنی، the all-penetrating او سب کچھ چیر دینے والی آواز، voice of the Lord. جرمن زبان میں بااختیار خداوند کی آواز سنی۔ That is as true. یہ اسی طرح سچ ہے جیسے اس کتاب کے تمام الفاظ سچے ہیں۔ My servant, میرے خادم، your اس شہر کے لیے تمہارا وقت بہت جلدی پورا ہو جائے گا۔ be over. میں تجھے اپنے کلام کی منادی کے لیے دوسرے شہروں میں بھیجوں گا۔ My word. I was looking میں کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، جس طرف سے آواز آ رہی تھی right with دائیں جانب سے۔ I was on the اس آواز کے اثر سے ایک ہی جھٹکے میں قالین پر گر گیا تھا۔ so اس لیے عزیزو، because of this اس براہ راست بلاہٹ اور اختیار کی وجہ سے مجھے شہر سے شہر، بر اعظم سے بر اعظم لازماً جانا ہے، to continent and that اور میں یہ شیخی نہیں مار رہا، that God لیکن مجھ پر خدا بہت مہربان تھا۔ he gave the pastor این 1959 سے اس نے ممکن کیا کہ ایک مقامی کلیسیا کی ابتدا ہوئی، from 19 اور دسمبر 59 سے December 59 God 1959 سے خدا نے ایسی رہنمائی کی کہ دعائیہ عبادات کر سکیں، اور ایسی کلیسیا کا آغاز ہوا جو ان تمام سالوں میں اس خدمت کے پیچھے کھڑی ہے۔ in all these years, but the مگر میری خدمت اور بلاہٹ کا دوسرا حصہ یہ تھا، my servant میرے خادم خوراک کا ذخیرہ کر، for a great famine, کیونکہ ایک بہت بڑا قحط آ رہا ہے۔ thou shalt stand amidst the people, پھر تم کھڑے ہو جاؤ گے تاکہ خوراک تقسیم کرو۔ all of you آپ سب اس وقت کی نوجوان نسل، don't remember what انہیں یاد نہیں کہ 1960 اور 1961 میں کیا ہوا تھا۔ happened. The کیوبا کا بحران، Berlin crisis, برلین کا بحران، all in Berlin, برلین کی دیوار August اگست 1961 میں تعمیر ہوئی، 1, US took اور برلین کے اندر برینڈنبرگ گیٹ پر امریکی فوج اور روسی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ didn't know what will ہم نہیں جانتے تھے کہ اب آگے کیا ہوگا، happen. That اور مجھے یہ تاثر تھا happened to our کہ ہماری قوم کے ساتھ کچھ المناک واقعہ ہوگا۔ 46 اسی طرح جیسے 1946 میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ہوا تھا، put many لیکن کچھ المناک وقوع پذیر نہیں ہوا، مگر ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے بہت سی اشیاء خرد و نوش ذخیرہ کر لی تھیں، اور پھر بلا شبہ the pressure upon کیونکہ کوئی قحط نہیں آیا تھا، میں دباؤ میں آ گیا۔ میں نے کہا پیارے خداوند، تو نے کہا تھا کہ قحط آئے گا، ہم نے قدرتی اشیاء خرد و نوش کا ذخیرہ کر لیا ہے، اب کیا؟ I said I cannot میں نے کہا کہ مزید میں منادی نہیں کر سکتا، میری زندگی لے لے، explaining to the Lord کیونکہ and then اور خداوند کو وضاحت کرنے لگا، to take a trip to see brother اور پھر خداوند نے میرے دل پر بوجھ ڈالا کہ میں جاؤں اور بھائی برینم کو ملوں، جسے میں 1955 سے جانتا تھا، occasion متعدد تقریبات پر مل چکا تھا، the اور پھر 3 دسمبر 1962 کو two, which was again وہ پھر سے ایک brother Branham spoke to me سوموار کا دن تھا۔ and apparently بھائی برینم مجھ سے مخاطب ہوا اور بظاہر اس نے رویا دیکھی تھی۔ words in the English اس نے انگریزی زبان میں وہی الفاظ دہرائے جو خداوند نے جرمن زبان میں مجھے کہے تھے، اور کہا brother Frank بھائی فرینک، misunderstood. خداوند نے جو کہا تھا آپ سمجھ نہیں پائے، You thought آپ کا خیال تھا کہ فطرتی قحط آئے گا، اور آپ نے فطرتی اشیاء خرد و نوش کا ذخیرہ کر لیا۔ in store and then you اور پھر اس نے دہرایا اور وضاحت کی explained that کہ خدا اپنے کلام کے سننے کا قحط بھیجے گا، these words اور جس خوراک کا میں نے ذخیرہ کرنا ہے وہ آج کے وقت کے لیے خدا کا مودع کلام ہے۔ this day the whole council خدا کی مکمل خوشخبری، وہ سب کچھ جو لکھا ہے اور جس کا خدا کے کلام میں وعدہ کیا گیا ہے،
اور پھر بھائی برینم نے کہا، بھائی فرینک، جب تک آپ کو باقی خوراک نہ مل جائے آپ خوراک کو تقسیم کرنے کا انتظار کریں۔ اور جب بھائی برہنم خداوند کے پاس چلے گئے تو تب میں جان گیا کہ خاص طور پر اب مجھے اس وقت کے پیغام کو، خدا کے سچے کلام کو، بائبل کی ساری تعلیمات کو اس روئے زمین پر تمام ایمانداروں کے پاس لے کر جانا ہوگا۔ میں شیخی نہیں مارتا، بلکہ میں بیتے ہوئے ان بہت سے سالوں کو دیکھتا ہوں اور میرے قدم 155 ممالک کی سرزمین پر قدم رکھ چکے ہیں۔ خدا کی مکمل خوشخبری کو لوگوں تک پہنچا چکا ہوں۔ یسوع مسیح کی اصل خوشخبری کی منادی کی ہے، اسی طرح بپتسمہ دیا ہے جیسے پطرس رسول اور جیسے پالوس رسول نے خداوند یسوع مسیح کے نام میں دیے، وہی نام جس میں خدا نے آسمان میں بطور باپ، زمین میں اپنے اکلوتے بیٹے کے اندر اور ہمارے اندر روح القدس میں اپنے آپ کو منکشف کیا۔ خدا ہمارے اوپر، خدا ہمارے ساتھ اور خدا ہمارے اندر، خدا قادر مطلق کے 3 ظہور، تاکہ ہمیں بطور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہمیں ہمارے اصل مقام پر واپس لے کر آئے۔ اور اب تمام سچے ایماندار سنیں گے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس واسطے عزیزوں، بھائی اور بہنوں، آپ لازمی مکاشفہ کی کتاب کے 2 اور 3 باب کو پڑھیں۔ ایشیا کے اندر وہاں اس وقت کی 7 کلیسیاؤں کو 7 پیغامات بھیجے گئے تھے، لیکن خدا کا ہر لفظ تمام زمانوں کی تمام کلیسیاؤں سے مخاطب ہے، اور چنانچہ ہمیں ان پیغامات کو پڑھنا چاہیے اور دیکھیں کہ خدا کو کس بارے میں شکایات ہیں، کیسے اس نے کہا جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں تو ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ وہیں آپ کو ملتا ہے کیسے خدا نے کہا تو نے اس عورت ایزبل کو اپنے درمیان رہنے دیا ہے، تمہارے ہاں بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں۔ کیسے خدا نے ان چیزوں پر ہاتھ ڈالا جو درست نہیں تھیں، اور ہر دفعہ یکساں بیان جاری ہوا، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، اور جو ان سب پر غالب آئے گا وہ سب چیزوں کا وارث ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ غالب آنے والے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دلہن میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کی اصل خوشخبری کے اندر ہوں، اصل بپتسمہ کے اندر ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کی واپسی سے پہلے ان سب چیزوں کی مکمل بحالی کے اندر ہوں۔ اور میں یہ دوبارہ کہتا ہوں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور برائے مہربانی آپ بھی میرا وقت ضائع نہ کریں، اور آخر کار آپ فضل کے اخیر وقت میں خدا کے قیمتی وقت کو بھی ضائع نہ کریں، جب یہ آخری پکار جاری ہے۔ بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی اور پھر خاتمہ ہوگا۔ اس لیے خدا کے فضل سے ہمیں اس وقت کو پہچاننا ہے۔ ہم اس وقت کے نشانات کو پہچانتے ہیں، ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں، ہم عرب ممالک کو دیکھتے ہیں، ہم قوموں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد بائبل کی نبوتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے خداوند نے کہا جب تم ان باتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھو، جب ان کو پایا تکمیل ہوتے ہوئے دیکھو، تو پھر اوپر دیکھنا، کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے۔ خدا کا فضل، خدا کی سلامتی اور قادر مطلق کی برکتیں یسوع کے قدوس نام میں آپ پر ٹھہر جائیں۔ اور اگر میں زمین پر آپ سے نہ مل سکا
تو اس کے جلال میں آپ سے ملوں گا. in glory. Please, مہربانی سے ہمیں لکھیں اور ہم خوشی سے آپ کو کتابیں بھیجیں گے جو خداوند کی راہ میں آپ کی مدد دیں گی. خدا آپ کو برکت دے یسوع کے قدوس نام میں. in Jesus' holy name. آمین.